بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں فرید اللہ چودھری پروگرام آواز کے ساتھ، اور میرے ساتھ سینئر تجزیہ کار انجم سرائی صاحب موجود ہیں. آج 2-3 موضوعات ہیں جن پہ ہم سیر حاصل گفتگو کریں گے. سرائی انجم صاحب کا تجزیہ لیں گے. سب سے پہلے ایک مہم شروع کر رکھی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اور ناظرین آپ کو جیسا کہ علم ہے کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، اور ہمارے ہاں گاہے گاہے مختلف مراحل میں مختلف نوعیت کے انتخابات ہوتے رہتے ہیں. اب جو ہماری بلدیات کی مدت ہے وہ 31 دسمبر کو ختم ہو جانی ہے، اور اس کے بعد بلدیات کا میں بھی یقیناً ایک انتخابات کا ڈول ڈالا جائے گا. اس کے بعد پھر عام انتخابات ہوں گے. تو اس سے پہلے ووٹر لسٹوں کی تصدیق کا کام شروع کیا ہوا ہے الیکشن کمیشن نے، جس میں ہماری اور آپ سب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جو الیکشن کمیشن کا عملہ زیادہ تر اس میں اساتذہ ہیں، ہمارے گھر تشریف لائیں جس وقت ووٹوں کی تصدیق کے لیے، تو ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. انجم سرائی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، ایک بڑا بنیادی ہے سلسلہ کہ میں اور آپ ووٹر بھی ہیں، اور ووٹ کا استعمال بھی ہمیں کرنا چاہیے. تو ایک بڑی جب یہ ڈیجیٹل ہوا ہے سارا سلسلہ، تو شناختی کارڈ کے حساب سے لوگوں کے ووٹ ٹرانسفر ہو گئے جہاں ان کے پرماننٹ ایڈریسز تھے. اور اس طرح بعض اوقات تو اس میں شہری حلقوں میں یہ ہوا کہ جو شماریاتی کوڈ ہیں ان کے وہ بلاک جو ہیں وہ اتنے ایڈجسٹنٹ تھے کہ رہائش کسی جگہ ہے، ووٹ کسی جگہ درج ہو گیا، اور اس طرح ہو گیا کئی جگہوں پہ کہ بھئی وہاں کی آبادی کم ہے لیکن ووٹر زیادہ ہیں. تو اس تفاوت کو دور کرنے کے لیے الیکشن کمیشن نے تقریباً 1 ماہ کی مہم شروع کی ہوئی ہے، اور مختلف جگہوں پہ جا کے جو ان کا عملہ ہے جو انہوں نے ہائر کیا ہوا ہے محکمہ تعلیم سے، وہ اساتذہ صاحبان جا رہے ہیں. تو اس بارے میں بتائیے گا کہ یہ کتنا اہم ہے اور کیوں یہ اس کی ضرورت ہے. اصل میں جی یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا جی. ہمارے ہاں جب بھی الیکشن ہوتا ہے اس سے پہلے نظر ثانی ہوتی ہے ہماری انتخابی فہرستوں پہ جی، اور اس میں نئے ووٹوں کا اندراج ہوتا ہے، پرانے ووٹوں کی تصدیق ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ ہوتا ہے عموماً. اور ابھی یہ جو موجودہ یعنی جو ہماری اس وقت کمپین شروع ہوئی ہے، ووٹر کی تصدیقی کمپین کہہ لیں، نظریاتی، یعنی اس کو جو نام دیا گیا ہے وہ ہے نظر ثانی انتخابی فہرست 2021 اور 22 الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے، یعنی ڈور ٹو ڈور ویریفیکیشن ووٹر کی. بالکل صحیح، جس کی ضرورت کمپین ہے جو الیکشن کمیشن نے 1 ماہ کی جو ہے نا جی 30 دنوں کے لیے شروع کر رکھی ہے. تو اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے جیسے آپ نے فرمایا کہ بلدیاتی الیکشن متوقع ہیں، اور خیبر پختونخوا میں تو باقاعدہ شیڈول کا اعلان ہو گیا ہے، اور وہاں وہ انتخابات شیڈول کے اعلان کے مطابق الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم کروا رہے ہیں. 17 اضلاع میں وہ الیکشن ہو رہے ہیں. اس کے بعد ہماری بلدیاتی اداروں کا کہ جو چیئرمین حضرات ہیں اور میئر حضرات ہیں وہ لوگ گئے ہوئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، کہ وہ ان کا جو وقت جو ہے ضائع ہوا ہے اس سارے پروسیس میں، کہ 2018 میں بلدیاتی ادارے توڑ دیے تھے اور اس کے بعد پھر اب بحال ہوئے، تو اس وقت کو دوبارہ جو ہے نا یہ ہمیں وہ ایڈ کیا جائے تاکہ اپنی اچھا ایک جینوئن بات ہے، بار کے اپنی رائے ہے. تو اس میں اب سپریم کورٹ آف پاکستان کا کیا فیصلہ آتا ہے، اگر فیصلہ ان کے حق میں آ جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے یہ بلدیاتی الیکشن آگے بڑھ جائیں گے. اگر نہیں آتا تو پھر یہ 31 دسمبر کے بعد جیسے آپ فرما رہے تھے ان کی مدت جو ہے وہ ختم ہوگی. اور میرا خیال ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے سپریم کورٹ کو یہ کہا ہے کہ ہم چونکہ شیڈول کا اعلان کرنا چاہ رہے ہیں تو برائے کرم ہمیں موقع دیں کہ ہم نئے انتخابات کی طرف جائیں بلدیاتی الیکشن کے. تو اس میں سر بیسک یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے جو ہماری ووٹر لسٹیں ہیں، کیونکہ ہر آنے والے دن میں کچھ لوگ نئے آتے ہیں، کچھ لوگ 18 سال سے زیادہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ایکسپائر ہو جاتے ہیں، تو وہ سارے اچھا کچھ جگہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کچھ لوگ. تو ہمارے جو ویسے بھی شناختی کارڈ ہیں اس میں ہمارے 2 ایڈریس ہوتے ہیں، ایک مستقل پتہ ہوتا ہے، ایک موجودہ پتہ ہوتا ہے. یہ دونوں ایڈریس ہوتے ہیں، اور بندہ جس جگہ پہ رہ رہا ہو
یعنی موجودہ پتہ اگر لکھا ہوا ہے اور وہ وہیں رہائش پذیر ہے، وہاں اس کی تصدیق ہو گئی ہے، تو پھر وہ اسی حلقے میں اس کا ووٹ ہوگا اور وہ وہی کاسٹ کر سکے گا. صحیح. ٹھیک ہے نا. دو جو اس کے جو ہیں ایڈریس، ان دونوں ایڈریس میں سے جہاں اس کی رہائش ہوگی وہاں وہ کر سکے گا، کوئی ایسی بات نہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کے موجودہ یا جو ہے مستقل پتہ اس دونوں میں سے. تو اب یہ جو کمپین چلی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو ترجیحات ہیں اس کمپین کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو بات یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ عام انتخابات کے لیے فہرست کو حتمی شکل دی جائے. ٹھیک. ہاں. یعنی ہم نے جب الیکشن درست کرنا ہے، کوئی اعتراضات نہ ہوں. 23 میں ہم نے جانا ہے الیکشن میں، قومی الیکشن میں جانا ہے، اور یہ 22 سمجھ لیں الیکشن کا سال ہے. الیکشن کی کمپین شروع ہو جائے گی. اس میں پھر آپ کا جو مڈ ٹرم جو ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے اور یہ سارا پروسیس ہوگا. تو 23 کا سال جو ہے نا آپ کا الیکشن کا سال ہے، اور 23 کے سال میں خوبصورتی یہ ہوگی کہ عمران خان صاحب 5 سال پورے کر چکے ہوں گے، اور وہ ایک بڑا ایک کریڈٹ ہوگا عمران خان کا کہ اتنی شدید تر ششپل میں رہتے ہوئے یہ اپنی قدرت کو پورا کر سکتے. اور روزانہ کے گمبھیر بڑی بات، اور میں کہتا ہوں یہ اچھی بات ہوگی. ہمارے یہاں سسٹم کو استحکام ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر وزیر اعظم کو ہر جو ہمارا سیاسی سیٹ اپ ہے اس کو ہم کوئی اس کو لپیٹیں اور غیر جمہوری طریقے سے اور اس کے بعد کوئی تبدیلی لے کے آئیں. اچھی بات ہے کہ ہماری اپوزیشن اور ہماری حکومت مل کر آنے والے الیکشن کی طرف جائے. جی. آج جمہوری سسٹم بھی یہی کریں، اپنی اسمبلی میں کریں، سب کچھ کریں. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو یہ سلسلہ ہے سر، یہ سارا سال ہی جاری رہتا ہے. الیکشن کمیشن ہر وقت، آپ الیکشن کمیشن کو آج کہیں کہ جی 30 دن کے بعد انتخابات ہیں، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ انتخابات کے لیے آپ کو تیار ملے گا اور ہونا چاہیے. اب تو نظرہ بھی آ گیا وہ سارے مل ملا کے. تو پہلا مطلب یہ ہے جی کہ آپ کے جو انتخابات ہیں ان کے لیے ہمارے پاس ووٹوں کی حتمی فہرست ہے کہ اس وقت 18 سال سے جو عمر کا ووٹر ہے، 60 سال کا ووٹر ہے، مرد و خواتین کتنے ہیں، وہ سارا ایک ڈیٹا انٹری میں آ جائے گا اور وہ پورا اس کی تصدیق ہو رہی ہے. آپ کے گھر آئیں گے، میرے گھر آئیں گے، جیسے آپ فرما رہے تھے. اب یہاں جو اس کے بعد سر یہ ہے کہ کم سے کم شفاف اور غلطی سے پاک ووٹر کی لسٹ، یہ دوسری ترجیح ہے کہ اس میں اس کا نام آپ کے NIC کے نام کے ساتھ کہ بالکل ملتا جلتا ہونا چاہیے، اور جو رجسٹرڈ ہے وہ وہیں پہ موجود وہی ہونا چاہیے. اچھا، اب یہ تصدیق کا جو یہ عمل ہے یہ شروع ہوا ہے اور یہ 5 جنوری 2022 تک جناب یہ جو ہے نا مکمل کر کے ڈیٹا انٹری کے لیے دینا ہے. 1 مہینے میں انہوں نے اس کی تصدیقی عمل کو مکمل کرنا ہے. اس کے بعد یہ ڈیٹا انٹری کے بعد چلا جائے گا. وہ 5 جنوری 2022 تک وہ عمل پورا کرے گا اور یہ عمل جو ہے نا 6 دسمبر تک مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد ووٹر لسٹوں کے پر اعتراضات ہوں گے کہ جناب یہ اس کا یہ جو روٹین کا ہوتا ہے وہ ڈسپلے لگا دیتے ہیں، یہ صحیح ہے. جیسے ہمارے لوگ ہوتے ہیں یا اپنے دوبارہ وہ باقاعدہ لسٹیں لگتی ہیں، آپ جا کے اپنا چیک کریں گے اور چیک کرنے کے بعد اپنے دعوے کریں گے، اعتراضات داخل کریں گے، ان پہ فیصلے ہوں گے. اور وہ 45 دن ایک مقرر ہے آپ کے اعتراضات پہ، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ دینا ہے جو مقامی آفیسز ہیں. اس کے بعد جناب 11 مارچ تک وہ ڈسپلے پہ رہے گا. اپریل 2022 تک جناب یہ جو ہے نا سلسلہ چلا جائے گا. اب یہ جو اس وقت 5 نومبر کو جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو انتخابی ڈیٹا ملا ہے وہ 121 ملین ووٹر نام ہیں جن کو انہوں نے تصدیق کرنا ہے. 121 ملین. اب 121 ملین میں جلالیہ کے تقریباً 18 سے 20 لاکھ کے بندے ہیں، آبادی ہے. اور اس آبادی میں جو ہمارے ووٹرز ہیں وہ بنتے ہیں 10,39,534. یہ سابقہ لیکن اضافہ بھی ہوگا، ظاہر ہے 11 لاکھ سے اوپر، یعنی تقریباً 10,39,534 ہیں. اور جس کے تصدیق کا جو عمل ہے، جو لوگ وہ جو بنی ہیں ہماری کمیٹیاں بنی ہیں یا جو لوگ جا رہے ہیں گھروں تک جا رہے ہیں، وہ جو سٹاف ہے وہ تقریباً تصدیق کنندگان جو ہے نا 572 ہے جنہیں انہوں نے وارڈز میں پھیلا دیا. گھروں میں جا رہے ہیں، گلیوں میں جا رہے ہیں، شہروں میں جا رہے ہیں. اور پھر اس کے جو سپروائزر ہیں وہ 183 ہیں. اور اس کے بعد پھر وہ اسسٹنٹ رجسٹریشن آفیسر بنے ہیں، وہ تقریباً 14 ہیں. اب یہ پورے ضلع کے گھر گھر جا کر
ہماری جو ہماری ٹیمیں ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ٹیمیں جو ہیں، انہوں نے اس گھر کے والوں کو کہنا ہے کہ جی آپ کے گھر کے یہ افراد ہیں، فرید اللہ چودھری صاحب، انجم سرائی صاحب، کنیز بی بی، فلاں 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 بچے، تو آپ ان کے شناختی کارڈ لیں۔ اچھا وہ شناختی کارڈ لے آئیں گے اور وہ تصدیق کرنے کے بعد شناختی کارڈ کو کچھ نہیں انہوں نے کرنا، صرف نمبر دیکھنا ہے اور اس کو تصحیح کر دینی ہے اگر کوئی غلطی ہوئی، اور اس کے بعد وہ شناختی کارڈ انہوں نے ان گھر والوں کو واپس دے دینا، اسی وقت دے دینا۔ یہ نہیں ہونا کہ آپ کا شناختی کارڈ کوئی لے جائے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے۔ اب اس طریقہ کار میں جو سمجھ رہے ہیں آپ کے، اچھا اس میں جو سب سے بڑی خوبصورت بات ہے نا جو پچھلے الیکشن میں ہم نے سامنے دیکھی، اس بات میں سر یہ ہے کہ 55.57 ملین جو ہیں ہمارے نوجوان لوگ تھے ووٹرز۔ ہاں جی، سب سے زیادہ تعداد ہے دنیا میں، یعنی تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 18 سے 35 سال کے جو لوگ تھے وہ 45% سے زیادہ تھے۔ اچھا ابھی جو میں سمجھ رہا ہوں اور جو میری جو میں آبزرو کر رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان ووٹروں کی تعداد زیادہ ہو جائے، نوجوان ووٹر زیادہ دلچسپی کا اظہار کریں گے۔ اچھا اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ 90 لاکھ ووٹر جو ہے نا جی وہ اوورسیز کے ابھی آ گئے، تو الیکشن تو سامنے آ جاتا ہے کہ ہوگا کیا، اس کا رزلٹ کیا ہوگا وہ بالکل سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو اب یہ صورتحال ہے کہ کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ای وی ایم بھی کوئی پارٹ پلے کر دے گی؟ نہیں، اس میں دیکھنا جو ای وی ایم جو ہے نا جی الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے، دیکھیں جی پرچی سسٹم ہو یا الیکٹرانک مشین ہو، وہ آپ کا اور میری ترجیح تو ہے نہیں، ہم نے جانا ہے ووٹ دینا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہماری ترجیحات شروع ہوتی ہیں اس ووٹ دینے کے بعد کہ جی ووٹ لینے والے ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ کوشچن یہ ہے فرید اللہ چودھری صاحب، بڑی اچھی بات ہے، ہم جا رہے ہیں، میں نے کسی پچھلے پروگرام میں میں نے پوری تفصیل پہ ڈالا تھا کہ جناب یہ جو 8 ممالک ہیں جس میں یہ مشین استعمال ہو رہی ہے۔ اچھا ابھی آج ایک بڑے ذمہ دار آفیسر سے بات ہو رہی تھی میری، تو میں نے کہا یار اب آپ کی رجحان چھوٹ گئی، اس نے ہنستے ہوئے کہا یار اینو چلانا کے لیے ہے، نہیں وہ تو مین دیکھیں اب وہ جب چلانے والے ہاتھ جو ہے وہ مشتبہ ہوں جن پہ اعتماد، آج کل جو ہماری اپوزیشن اور حکومت کی لڑائی کا جو بنیادی جو سبب ہے وہ عدم اعتماد ہے۔ بالکل، ہماری حکومت جتنی بھی نیک نیتی سے کوئی بات کرے، اپوزیشن کہتے جی نہیں، اور اپوزیشن جتنے خلوص سے آگے بڑھے، حکومت وزیر اعظم صاحب کہتے تسا چور ہے، تسی ایک ڈاکو، میں تو تمہارے ہاتھ ملا کے ہاتھ گندا نہیں۔ یہ جو عدم اعتماد کی فضا ہے نا فرید بھائی، اس نے ہمارے سیاسی ماحول کو آلودہ کر دیا۔ ویسے بھی ہمارا جو فیبرک ہے جو سیاست کا، اس کو بھی انہوں نے جوڑا نہیں توڑنے کا کام کیا۔ اس کی دیکھنا بنیادی طور پر بات ترجیحات کی ہے۔ ہمیں اصل میں ہماری جو سیاست کے جو ہم تو اتنے زیادہ ذہین لوگ نہیں ہیں، ہمیں تو کہا جاتا ہے نا کہ یار یہ تو عام سے بندے ہیں، ان کو تو شریف آدمی ہے، شریف آدمیوں کو سیاست سے دور رہنا چاہیے۔ ہر بندہ کہتا ہے یار شریف آدمی کا کیا کام ہے۔ اب شریف آدمی سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی کاروبار کے کچھ اصول ہوتے ہیں، جیسے کوئی آپ کی گھر میں آپ نے کوئی اصول طے کیے ہوتے ہیں، کوئی وفاداری ہوتی ہے، کوئی روایت ہوتی ہے، کوئی آپس میں باہمی ایک تعلق ہوتا ہے، خوبصورت تعلق ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی سیاست میں بیسک ہمارے کوئی نکات بننے چاہیے کہ ہم نے کہاں لڑنا ہے اور کہاں نہیں لڑنا، کہاں اختلاف کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا۔ اب ہم اپنی سیاست کی بنیاد پر اس ملک کو تختہ مشق بنا لیں، پاکستانی قوم کو تختہ مشق بنا لیں، یار پوری لڑائی میں سے ہمارے لیے کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ ہاں اچھا چلے اس بات پہ تو سب کا اتفاق ہے نا کہ جتنے بھی ہمارے اہل لوگ ہیں ان کو ایز اے ووٹر رجسٹر، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو ذمہ داری ہے نا سر، دیکھیں پہلا الیکشن جو ہوا ہے پاکستان کا پہلا الیکشن، اس کا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے رزلٹ دیا اس میں کون جیتا؟ اب اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا، پاکستان ٹوٹ گیا۔ تو بات صرف یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ذمہ داری کے ساتھ کام کرتا ہے۔ جی بہت ذمہ داری سے، بالکل، اسے آزاد رہنے دیا جائے، اس پہ
सियासतदान और हुकूमतें और अपोजिशन अपने इन इदारों को तख्ते मशक ना बनाएं, इनको आज़ाद छोड़ दें। बिल्कुल सही। नैब का आप नैब को छोड़ दें, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को छोड़ दें, आप नादरा को छोड़ दें। जो आज़ाद इंडिपेंडेंट हमारे इदारे हैं उनको इंडिपेंडेंट तरीके से कौम के हवाले से उनकी कारकर्दगी होनी चाहिए, उनकी जिम्मेदारियाँ अदा होनी चाहिए। अगर हम लोग उन लोगों को एतराज़ करेंगे, उनको मुतनाज़ा बनाते हैं, फिर हमारे यहाँ एक आम आदमी मायूस होता है और सियासत में भी बदमज़गी आती है। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। तो नाजरीन, वोटर लिस्ट की तस्दीक का जो सिलसिला है वो मेरे और आपके मुफाद के लिए जारी है। जो टीम हमारे दरवाजे पर आती है तो हमारा फ़र्ज़ है कि उनको अगर शनाख्ती कार्ड चाहिए, शनाख्ती कार्ड दे के तो वो तस्दीक करेंगे। जैसे अंजम सराई साहब ने फरमाया है, वो कहीं नहीं आपका शनाख्ती कार्ड लेके जा रहे, उन्होंने सिर्फ तस्दीक करनी है कि आपके घर में वो वोटर मौजूद हैं जो रजिस्टर्ड हैं। अगर कोई उनमें से खुदा न खास्ता वफात पा गया है तो वो भी इंदराज आप डिलीट करवा देंगे। अगर उनके पास फिर फार्म भी मौजूद हैं, अगर आपने कोई पता ठीक करवाना है तो वो उसका भी फार्म मौजूद है, नया वोटर रजिस्टर कराना है तो उसका भी फार्म मौजूद है। और हमारे यहाँ जो ख़ास तौर पर लिया में ख़वातीन वोटर्स की तादाद मर्द हजरात से कम है, जबकि आबादी में इतना फ़र्क नहीं है। तो हमारी ये गुजारिश रहेगी कि ख़वातीन को भी आप अपनी घर की ख़वातीन को भी वोटर के तौर पर ज़रूर रजिस्टर करवाएं। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। दोबारा प्रोग्राम में खुशामदीद नाजरीन। एक लिया में कल एक बड़ा खूबसूरत एहतजाज हुआ, बड़ा अनोखा एहतजाज हुआ जिसका तज़किरा हमने प्रोग्राम में थोड़ा सा किया था। आज उस पर तफसील से हम चाहते हैं कि बहस हो जाए। हमारी जो म्यूनसिपल कमेटी है वहाँ के अरकान को, मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने पंजाब बैंक के सामने एक धरना दिया और जितना लिया का कूड़ा था वो सारा ला के उस बैंक के सामने डाल दिया। तो अंजम सराई साहब, ये क्या हुआ? ये क्यों? मैं आपके खूबसूरत एहतजाज के लफ्ज़ पे मोतरज़ हूँ। अच्छा, एहतजाज खूबसूरत तब होता है जब पुरअमन हो और दानिशमंदाना अनोखा एहतजाज और बावकार एहतजाज हो। हाँ जी। ये जो एहतजाज था, इस एहतजाज को हम समझते हैं कि थके हुए लोगों का एहतजाज था। थके हुए बिल्कुल थक जाते भाई, और कुछ नहीं होना यार, ऐसे अलावा कुछ नहीं होना। अच्छा, नहीं आप समझते नहीं कि हुकूमत भी उस वक्त तक किसी काम को करती नहीं जब तक वो थक ना जाए। ये इस एहतजाज में जो बदसूरती थी वो ये थी कि सारे शहर की बदसूरती बैंक के सामने चली। अच्छा, अब इसका जो वो वहां से तो उठाई ना सर, कई लोग खुश हैं कि हमारी गलियां साफ। कोई भी शहरी इसमें खुशी का इजहार नहीं कर सकता। इसमें बड़े सोचने की और बड़ी इस पे समझ बूझ की ज़रूरत है कि अगर हमारी सोसाइटी जिसके मसाइल बेतहाशा मसाइल, महंगाई है, बेरोजगार, आने इस एहतजाज के को सामने रख के हम आगे आने वाले दौर को थोड़ा सा देख लें कि हमें मैसेज क्या मिल रहा है कि अगर हमारे इदारे सिर्फ इसी तरह काबू आएंगे जैसे कल वो सिर्फ आधे घंटे में, सर आधे घंटे में वो सारे अकाउंट एक्टिव हो गए, आधे घंटे में। अब इसकी तफसील बड़ी अजीब है। आपके इदारे क्लोज हुए, फिर बहाल हुए, अब बहाल होने के बाद अकाउंट जो है एक्टिव होना चाहिए। ठीक है जी। 8 तारीख को एक लेटर जारी कर दिया पंजाब गवर्नमेंट ने कि जी आप बैंक के सारे जो हमारे इदारों के एक्टिव कर दें आप। अच्छा, उस एक्टिव ना होने में कुछ मसाइल थे कि इदारों के पास स्टाफ नहीं था, अकाउंटेंट नहीं थे, ऑडिट ऑफिसर नहीं थे, आपके दूसरे वो सारे। अच्छा, फिर वो मुकम्मल हो गए, स्टाफ भी आ गया। अब स्टाफ आने के बाद लिया में जब ये लेटर आया तो लिया की जो म्यूनसिपलिटी हैं सिवाय लिया के, बल्दिया लिया के अलावा तमाम जितनी भी हैं, मकसद करोड़ है, चौकाज़म है, चुबारा है,
فتح پور ہے، ان کے ایکٹیو ہو گئے اور ان کی جو ہے نا تنخواہیں جاری ہو گئی. ٹھیک. اب لیا میں جو پنجاب بینک کا جو عملہ تھا انہوں نے کوئی ان کی ریکوائرمنٹ ہوگی یا ان کو سمجھ نہیں آئی ہوگی یا جو کیا ہوگا، انہوں نے کہا جی ہم نے میل کی ہوئی ہے اور میل کا جب جواب آئے گا تو ہم یہ ایکٹیو کریں گے. اب لیا کا جو عملہ ہے وہ تقریباً 600-700 کے قریب ہے، سینٹری ورکرز ہیں، دوسرے ہیں. اچھا ان بیچاروں کا جو معاملہ ایک اور بھی بڑا مشکل معاملہ ہوتا ہے کہ ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں 20-25 ہزار، اور ان میں سے بیشتر لوگ جو ہیں وہ ہماری بینکوں کے مقروض ہیں. انہوں نے قرضے لیے ہوئے، یعنی وہ قرضے لے کے مائکرو فائنانس سے لے لیے دوسرے اپنے. اب وہ 6 تاریخ کو غالباً 6 ہے شاید، 6 تاریخ کو انہوں نے قرضے کی قسط ادا کرنی ہوتی ہے، 5-6 ہزار روپے جو ہوتی ہے قسط وہ انہوں نے ادا کرنی ہوتی ہے. اگر وہ نہیں کرتے تو پر ڈے کے حساب سے جرمانہ ہوتا ہے. اچھا. یعنی جو پرابلم بنا، جو پرابلم بنا، اب وہ جتنے بھی سینٹری ورکرز تھے اور جتنے بیچارے اہلکار تھے، کارکنان تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ تو ہم تو مر گئے، اب 6 تاریخ لے لیں اور یہ کل جو ہے 15 تاریخ ہوگی تو 7-8 پورے ایک ہفتے کا جو جرمانہ ہے. اچھا وہ جرمانہ ناقابل واپسی ہے. بینکوں نے تو دیکھو بینک جس طریقے سے ہماری کھال اتارتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے. جی بالکل ہے جی. اب وہ بیچارے، اچھا پھر اس کے بعد ان کے کریانہ کے مسئلے، ان کے دودھ کا مسئلہ، ان کی بچوں کی فیسوں کا مسئلہ. اب وہ بیچارے بڑے پریشان. ایک دن پہلے ہمارے جو بلدیہ جو یونین ہے اس کے جو پریزیڈنٹ ہیں نعیم خسران صاحب، وہ اور ایک پورا وفد جا کے بینک کے ذمہ داران سے ملا. انہوں نے کہا جی ہم لوگ بالکل پریشان ہو گئے ہیں، تنگ ہو گئے ہیں، خدا کے لیے جب چوبارہ والوں کو مل گئی ہے، کروڑ والوں کو مل گئی ہے، فتح پور والوں کو مل گئی ہے، چوکان والوں کو مل گئی ہے، آپ نے ہمیں کیوں روکا ہوا ہے؟ جی سب کے لیے ایک ہی لیٹر ہے. وہاں ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا یار سانو نہ کچھ تنگ کرو، اسی میل کی ہوئی ہے جواب آ جائے گا. اب وہ پھر اچھا انہوں نے کہا اگر آپ نے میل کی ہوئی ہے جواب آ گیا ٹھیک ہے، نہیں تو 11 بجے تک ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیں، لیکن حالات کی ذمہ داری آپ پہ. صحیح. اچھا اب وہ جناب اگلا دن آ گیا. اگلے دن 7 بجے 2 ٹرالیاں پہنچ گئی بھر کے خوبصورت گری نہیں ہے. 7 بجے وہ انہوں نے کاشن دے دیا کہ جی ہم لوگ آ گئے، اور اس کے بعد ان کے جو 2 ورکر تھے وہ بھی آ گئے. اب وہ لوگ پھر گئے، انہوں نے کہا جی بات سنیں یہ بڑا پرابلم ہو رہا ہے، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، ان لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں رہا ہے، ان کو نہ کوئی ادھار دے رہے ہیں اور نہیں دیتے، اور دیتے بھی نہیں. اب روک لیتے وہ کہتے چھوڑیں. اچھا چھوٹے غریب لانے جو 25,000 روپے جو پے لے رہا ہے وہ بچے 6-7 ہزار روپے اس کے جرمانے میں چلے گئے، 6-7 ہزار قسط چلے گی، باقی رہ گئے 12,000 روپے. آپ نے تو بیڑا غرق کر دیا اس کا. اس نے اب جب وہ ساری صورتحال ہوئی پھر جناب ضلعی انتظامیہ بھی متحرک ہوئی. اب انہوں نے کہا جی کہ 4 بجے تک ہو جائے. انہوں نے جی آپ نے 4 بجے کرنی ہے، 5 بجے کرنی ہے، 3 بجے کرنی ہے، ہمارا ٹائم ہے 11 بجے، ہم آپ کے باہر بیٹھے. صحیح. اب انہوں نے وہ جناب وہ بغیر کچھ بچھائے وہ سارے لوگ بینک کے سامنے بیٹھ گئے. اچھا اب مجھے دروغے بر کرتے ہیں راوی کہا جا سکتا ہے نا، اب ہم تو موجود، لیکن وہاں مجھے کسی نے بتایا کہ جب وہ لوگ بیٹھے ہیں تب بھی بینک کے جو ایک کچھ لوگ تھے ان کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہونے والا ہے. انہوں نے ایک دوسرے سے کہا یار چلو کچھ نہیں ہوتا، چلو کم کریے یار، کی مسئلہ ہے، آپ پہ چلے جائیں گے. اب اس سے جو وہ جو گفتگو اور جو رویہ جو دیکھا ان لوگوں نے، اب یہ میں ذمہ دار لوگوں سے بات کی ہے تو میں بات کر رہا ہوں. نہیں عمومی رویہ اس طرح کا ہی ہوتا ہے کہ آپ بیٹھ جائیں، وہ بیٹھ گئے جی آگے. اور اس کے بعد جب دیکھا بھی کوئی ہمیں تو کوئی محسوس ہی نہیں کر رہا، ہمارے مسائل کو کوئی ڈسکس ہی نہیں کر رہا، تو اس پہ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے جناب 11 بجے وہ سارا جو ہے پلان بھی ایگزیکیوٹ کر دیا، پلان تھا ان کا انہوں نے پورا کر دیا. اب پلان پورا کیا تو پورا جناب جو ہماری جو پنجاب کی گڈ گورننس تھی نا جی، جو پنجاب کی حکومت کی، اور وہ تو پھر 1 منٹ لگتا ہے میڈیا آپ کو اللہ زندہ رکھے، اور آپ کے جو ہے نا جی آپ کے اس رویے کو اور آپ کی اس پروفیشن کو خدا، وہ تو پھر سوشل میڈیا پہ قرآن مچ گیا. سوشل میڈیا پہ ٹکر بھی چل گیا سوشل میڈیا. اور اس کے بعد جناب پھر ضلع انتظامیہ تھی اور وہ سارے جناب سب کو یاد آ گیا کہ یار یہ بندے بھی ہیں. فرید بھائی صرف آدھے گھنٹے میں سارا پروسیس میل کا جواب نہیں ہو سکا، وہ ہو گیا.
اچھا مجھے نا یہاں ایک بڑا یاد آ گیا، آپ اور میں ہم سب لوگ گئے تھے حیدرآباد، یاد ہے؟ ہاں جی بالکل، حیدرآباد ہم گئے ہوئے تھے، تو اس کے بعد پھر میں ایک دفعہ پھر حیدرآباد گیا، میں جب بکس دینے گیا نا اس وقت، تو ہمارے ایک دوست بنے تھے اس میں جو کوٹری براج کے ایس ڈی او تھے، ہاں جہاں اچھا وہاں وہ جناب میں وہاں گیا بیٹھا تھا، آفتاب میمن صاحب اس زمانے میں ڈپٹی کمشنر ہوا کرتے تھے، تو وہاں جناب ایک جوڑا آیا اور جوڑے نے آ کے وہ آپس میں کوئی بات چیت کی اور مرد نے چھلانگ لگا دی۔ اوہ اچھا، پانی میں چھلانگ لگا دی۔ اب میں آپ کے بیوروکریٹک رویوں کی بات کر رہا ہوں کہ کیا ہوتی ہے، پرابلم کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ہم پرابلم کو بہت زیادہ شدت پسندانہ بنا دیتے ہیں۔ اب وہ جب لگا دی تو اب وہ لوگوں نے آنا شروع ہو گئے، الیکشن کے دن تھے اس زمانے میں، پارٹیاں آنا شروع ہو گئی، انہوں نے کہا یار پانی روک لو یار، یہ ہم نکال لیں، کیا کہتے ہیں، لاش نکال لیں۔ اب جو براج کے جو ذمہ داران تھے وہ نہیں، پانی روک لیا تو کراچی کا پانی بند ہو جائے گا، ہم کیسے کر سکتے ہیں جناب؟ اب وہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے پانی نہیں روکا، ایم این اے صاحب آئے، ایم پی اے صاحب آئے، اس وقت جو امیدوار تھے سارے خدا کے لیے یار ہمیں کہاں پھنسا دیا، یہ نکلے گا تو ہماری کمپین پوری ہوگی، اگلے دن الیکشن تھے، انہوں نے کہا یہ نہیں نکل سکتا جناب۔ اب وہ جناب آخری جو دفعہ وہ ڈی سی جو تھے اس ماں کے اور وہ ایک ماں کے جو ناظم تھے وہ لوگ آئے، انہوں نے جواب دے دیا یہ تو کراچی والا کر سکتے ہیں، ہم تو نہیں کر سکتے، جو چیف سیکرٹری ہوگا جو ہوگا جو بھی ذمہ دار اریگیشن سیکرٹری سے آپ جو بھی ہوگا وہ ہم نہیں کر سکتے۔ اب اس کے بعد نا وہ چلے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد جو نا 50 لڑکے وہ نعرے مارتے ہوئے آ گئے، اور سر وہی کام جو پچھلے 24-36 گھنٹوں سے نہیں ہوا تھا وہ 15 منٹ میں ہو گیا، پانی بند ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ وہاں جو ہے نا جی وہ بڑے بڑے افسر وہ چلا رہے تھے اور ان کا جو ہے نا جی وہ بند کر رہے تھے، اور اس کے بعد وہ لاش مل گئی 15 منٹ کے بعد، اور وہ لاش کو اٹھا کے جو ہے اپنے گھر چلے گئے۔ سر ہمارے ہاں عجیب رویے ہے کہ جب ہمارے ہاں عام آدمی کسی کی اس میں آ جائے، قابو میں آ جائے نا جی کہ اس عام آدمی کا مسئلہ ہے تو وہ تو کوئی حل ہوتا ہے، وہ پھر عام آدمی کو بتاتے ہیں کہ اقتدار اختیار کیا ہے، اور پھر اگر عام آدمی آ جائے سامنے تو پھر وہ بیچارہ جو ہے نا جی اب بھی مجھے یہ تھوڑا سا نا اندیشہ ہے کہ کبھی کبھی وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں نا بڑے خوبصورت بڑے بڑے آفیسز میں، وہ کہتے ہیں جی ساڈے ہوندے کس طرح ہو گیا، یہ کس نے اتنی بڑی جو ہے ضرورت کر دی، دنیا میں چلا گیا نا جی۔ تو جو ہی بلا کے تختے وہ بند ہوئے، پانی رکا، اور ہارڈلی 2 یا 4 منٹ کے بعد 5-10 منٹ کے بعد جو ہے نا جی وہ لاش مل گئی، اور اسی وقت وہ ایمبولینس تیار تھی، وہ ایمبولینس اس نے اس لاش کو اٹھایا اور لے گئے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سارے وہ مسائل ہیں جو عوام کے مسائل ہوتے ہیں، عوام کے مسائل کو ایسی پیچیدہ بنا دیا جاتا ہے۔ ابھی دیکھنا ایک لیٹر جاری ہوا، اب لیٹر کسی ایک بینک کو تو جاری نہیں ہوا نا، پنجاب کی تمام بینک۔ آپ دیکھیں کہ وہ 4 میونسپل کمیٹیاں جو ہیں انہوں نے پیسے دے دیے، ان کو پیسے مل گئے اور 5ویں کو آپ نے روک دیا۔ اچھا ابھی صورتحال ہمارے جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے، اب اس پروٹیسٹ پہ جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا اس پہ بھی مجھے تحفظات ہیں، اس پہ بھی ہم نے تھوڑی سی بات کرنی ہے، لیکن ان کی آپ دیکھیں نا ان کی ضرورت کو دیکھیں آپ کہ انہوں نے بیشتر لوگوں نے جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے کے یا تو بڑے جو جن کی بڑی ضروریات تو ہوتی ہیں آج کل بینکوں اور جو چھوٹا تنخواہ دار ہے اس کی ضروریات، بینک جو ہے نا آپ کو آپ کی سیلری کی بنیاد پہ لون دے دیتے ہیں۔ اب اس جو ہمارا جو ایک سینٹری ورکر ہے یا جو عام کارکن ہے بلدیہ کا جو عام مزدور ہے وہ تو 20-25 ہزار روپے پی لیتا ہے۔ اب 20-25 ہزار روپے کے بعد اس میں 5-6 ہزار روپے کس دینی ہوتی ہے اس بینک کی، ترجیح اس کے گھر میں کچھ ہو جائے اس نے بینک کی، اچھا بینک کی دینی نہیں پڑتی، بینک میں آتی ہے تو بینک خود بخود کاٹ لیتی ہے جی۔ اچھا اس میں اور کیا اس کا پرابلم ہے، اس سے آگے جو شدید تر معاملہ بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ اگر آپ کی پے لیٹ ہو گئی، بینک کو اس سے غرض نہیں ہے کیوں لیٹ ہوئی ہے، آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیو ہے یا نہیں ایکٹیو ہے، ڈی ایکٹیو ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے،
بینک کو اس سے غرض ہے کہ اگر آپ کی پے آ گئی 5 یا 6 تاریخ تک اور آپ کے پیسے مل گئے بینک کو، ٹھیک ہے، نہیں تو پر ڈے کے حساب سے جرمانہ ہے۔ اب ایک ہفتے کا جرمانہ جو ہے آپ لگا لیں کہ اگر وہ 5-6 ہزار روپے اس کی پے ہے اور 1,000-1,500 روپے اس کا جرمانہ ہو گیا، وہ بندہ تو گیا، اس بندے کو تو کوئی اچھا۔ پھر اس کے بعد آپ محلے کی دکانوں کو لے لیں، بجلی کے بل کو لے لیں۔ اب بجلی کا بل آتا ہے، بچوں کی اگر آپ بجلی کا بل وقت پہ نہیں دیتے تو آپ کے گھر آ کے باضابطہ کنڈی کھڑکاتے ہیں کہ جناب کیوں نہیں دی آپ نے، آپ کو بلیک میل کرتے ہیں۔ اچھا بچوں کی فیسیں ہیں، اس کے بعد دودھ کا بل ہے، اچھا اس کے بعد آپ کا کریانہ ہے۔ تو اس تھوڑے سے پیسوں والے بندے نے اپنے گھر کو بڑا مینیج کرنا ہوتا ہے عزت کے ساتھ۔ اب جب پیسے رکے تو یہ معاملات طے ہوئے اور وہ اس سطح پہ گئے کہ انہوں نے یہ کام کیا کہ وہ سارے شہر کی گندگی کو لا کے جو ہے نا جی وہ بینک کے سامنے انہوں نے ایک یونیک قسم کا ایسا احتجاج کیا کہ شاید میرا خیال ہے کہ کہیں نہ ہوتا ہو۔ ویسے کراچی میں ایک دفعہ کوشش کی تھی، نہیں یہاں میونسپل کمیٹی کے سامنے بھی انہوں نے ڈال کے ایک دفعہ یہ بھی کیا۔ اچھا اس میں ایک تھوڑی سی بات میں آپ کو جو یہاں میں دیکھنی چاہیے کہ ہماری جو انتظامیہ ہے اس انتظامیہ کو بر وقت متحرک ہونا چاہیے تھا، کیا خیال ہے؟ بالکل ہونا چاہیے تھا، یعنی بجائے اس کے کہ انہوں نے اس حد پہ جانے پہ لوگ اتنے وہ مجبور ہوئے کہ اس حد پہ چلے گئے۔ جس انتظامیہ نے اس عمل کے ہونے کے بعد جو متحرک ہوئی ہے، اگر پہلے سے ہو جاتی تو شاید معاملہ نہ ہوتا نا، ان کے بھی وہ جرمانے بھی نہ بھرتے اور میسج کیا گیا بھی حل ہو جاتا۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں یہ جو احتجاج کا رویہ ہے یہ بڑا ایک تسلسل سے آ رہا ہے۔ جب ہماری نئی اے سی صاحبہ آئی ہیں، اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ آئی ہیں، اس سے اگلے دن ہی آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے پٹواری چلے گئے تھے احتجاج پہ۔ اچھا پھر یہ احتجاج جو ہے ایک پرامن احتجاج، ایک باوقار احتجاج، ہر بندے کا حق ہے کرنا چاہیے، لیکن یہ احتجاج کہ وہ آپ ایک ایسا رویہ اختیار کر لیں جس سے آپ کی پوری مقصد ہے جو آپ کا جو پیغام جا رہا ہے وہ آخر مقصد ہے کہ گاندھی کیوں، ہم کیا ہمارے پاس احتجاج کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا۔ اب یہ یونیک احتجاج کا جو نظریہ ہے بڑا، اس کا خالق جو ہے وہ بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تو ایوارڈ ملنا چاہیے۔ اچھا اب آ کیا گیا، اب میسج کیا آیا کہ جناب آپ اٹھائیں اور جو آپ کا کام نہیں کرتا اس کو پکڑ لیں۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو انتظامیہ ہے، یہ جو ذمہ داران ہیں، ان کو سوچنا چاہیے ہمارے غریب لوگوں کو تنگ نہ کریں۔ یہ غریب بیچارے بہت پسے ہوئے لوگ ہیں، زندگی کو گزار رہے ہیں یہ لوگ، اور پھر اگر اس قسم کا یہ رویہ چل پڑا، یہ روایت چل پڑی تو یہ بڑی افسوسناک اور یعنی خراب ہوگی، غلط ہوگی۔ صحیح، درست فرمایا آپ نے۔ اچھا اس میں ضرور ایک بات آپ نے صحیح کی کہ بھی انہوں نے گندگی اٹھا کے ڈال دی، لیکن ان کے پاس آپشن کیا بچا تھا؟ وہ جا کے بیٹھ جاتے، بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے تو انہوں نے یہ کہہ دیا نا کہ جناب آپ چلیں، چلو دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں وہ بیٹھتے تب بھی یہی کچھ ہوتا۔ میں نہیں حمایت کر سکتا کہ نہیں کرنی چاہیے، اس گندگی کو آپ دیکھیں نا، آپ کا پورا جو لیا کا پورا جو چہرہ ہے نا، اب وہ گیا ہے پورے سوشل میڈیا پہ۔ یار ہمارے پاس احتجاج کے ذرائع کیا یہی ہیں؟ نہیں، اور بھی دیکھو ہمارے یہاں ڈینگی پھیل رہا ہے، ہمارے یہاں ملیریا پھیل رہا ہے، برا حال ہے، پہلے ہی ہم نہیں سمجھ پا رہے۔ تو اس میں اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کے مطالبات جائز تھے۔ ناظرین یہ بحث آپ نے سنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے اگر ادارے اور حکام بالا اپنی ذمہ داریاں آسان طریقے سے سر انجام دے رہے ہوں تو اس طرح کے مسائل جو ڈے ٹو ڈے آ جاتے ہیں ہمارے سامنے وہ آئے نہ۔ 15 دن یا 10 دن جن بندوں کو تنخواہ نہیں ملی اور وہ مسلسل بینک حکام کے پاس جاتے بھی رہے کہ ہمارا یہ مسئلہ حل کریں، اور 4 کمیٹیاں جو دوسری ہیں دیگر ضلع لیا میں ان کو تنخواہیں مل گئی تو ان کو بھی مل جانی چاہیے تھی۔ ہمارے جو اکابرین ہیں، سرکاری اموال ہیں، انہیں اپنی فرض شناسی کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک۔
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. پاکستان میں کہ دنیا میں کرونا وائرس کی وبا آئی اور پاکستان بھی اس سے متاثر ہوا. چوتھی لہر جاری رہی ہے. اب اس سے ہم آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں. اس سے جب کرونا سے نکلے ہیں تو ڈینگی میں آگے ڈینگی سے بہت ساری لوگ مسائل کا شکار ہوئے ہیں, بیمار ہوئے ہیں, ہسپتالوں میں دباؤ بڑھا ہے. اور اب تیسری ایک مصیبت جسے حکومت پنجاب نے قدرتی آفات میں سے ڈکلیئر کیا ہے, سموگ آ گئی ہے. سموگ کیا ہے اس بارے میں گفتگو کرتے ہیں. سرائی صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ فوگ اور سموگ مل کے انہوں نے سموگ بنا دیا ہے؟ یہ دونوں ملتی ہیں, دونوں ملتے ہیں, لیکن یہ قدرتی آفت نہیں ہے. سموگ جو ہے یہ ہماری اپنی پیدا کردہ, لیکن انہوں نے قدرتی آفات ڈکلیئر کر دی آفت اس کو پنجاب. یہ جو نا یہ ہم خود اب دیکھنا اس کے جو اب ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں اسموگ اور اس کے بعد جو ہے نا جی آپ کا ڈینگی اور اس کے بعد کرونا یعنی اس کے بعد ہمارے یہاں اور بھی ویکسین بہت چل رہی ہیں. پولیو کی ویکسین بھی آج کل تو مہم چلی ہوئی ہے سے اور روبیلا سے بچاؤ کے 12 اور. اچھا آپ اس میں سموگ کو اگر آپ دیکھیں نا, سموگ آپ کے جو یعنی زمین سے جو ہماری جو فضائی آلودگی دھند میں شامل ہوتی ہے وہ جو ہے نا سموگ کی شکل اختیار کرتی ہے. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یہاں جو فیکٹری اور بھٹوں کے جو یہ گاڑیوں کے ایگزاسٹ ہیں, اس کے بعد ہمارے یہاں آگے چلیں تو مقصد سموگ کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ زہر آلود دھوؤں کا راج ہو جاتا ہے. جب آپ دھند میں جاتے ہیں آپ کے یہاں جو ہے نا باقیات, فصلوں کی باقیات کو آپ جلا دیتے ہیں, وہ آپ جب جلاتے ہیں تو اس کا جو دھواں ہوتا ہے وہ جناب اس میں شامل ہو جاتا ہے. اسی طرح جو فضا میں جو زمین سے جو ہماری زہریلی گیسیں آگے جاتی ہیں تو پھر وہ اسموگ بنتی ہے. اب یہ جو اسموگ ہمارے پنجاب میں آئی ہے, اب جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس رپورٹ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بھارت کے پنجاب میں وہ فصلات کو جلایا گیا ہے, اور جلانے سے جو ہے نا وہ ایک فیکٹر وہ بھی بنا ہے کہ ہمارے یہاں اسموگ جو لاہور میں خاص طور پہ اور جو آپ کے پنجاب کے جو آپ کا اپر پنجاب ہے ان علاقوں میں لاہور جو ہے فضائی آلودگی کے حوالے سے دنیا میں نمبر 1 ہو گیا. ساہیوال نمبر 2 ہو گیا. ساہیوال نہیں, دوسرے نمبر پہ دلی نمبر 1 ہے. اچھا پاکستان میں پہلے نمبر پہ لاہور. تو یہ اب آپ دیکھیں کہ ہماری لاہور اور وہ پورا جو نا پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے, بہت زیادہ پورا پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے. اچھا اب تو وہ یہ ہوا کہ اینٹی اسموگ اسکواڈ جو ہے نا وہ گورنمنٹ نے بنا دی ہے, وہ جا کے دیکھ رہی ہے اور سارا کچھ معاملات کر رہی ہے. اب اس میں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس میں دوا سے زیادہ احتیاط کی بڑی ضرورت ہے. یعنی وہ کہتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کے یہاں اسموگ زیادہ ہے تو آپ باہر نہ نکلیں. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ماسک اور اینک استعمال کریں, پانی اور گرم چائے کا استعمال کریں. یہ مقصد ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ جو اچھا پھر سب سے بڑی بات میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں اس وقت لیا میں بھی ہم نے دیکھا ہے, آپ چلے جائیں اپنے بھٹوں پہ چلے جائیں, آپ کو بہت سے بھٹے آپ کو دھواں اگلتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ ابھی ہمارے یہاں یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں اتنی اسموگ نہیں ہے. پچھلے سال میں بہت زیادہ ہو جاتی تھی, لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اور آنے والے چند ہفتوں میں ہمارے یہاں بھی یہ صورتحال پیدا ہو جائے. اچھا اسموگ اور دھند میں جو سب سے اور جو ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا وہ آپ کی ٹریفک کا ہوتا ہے کہ جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں جو ٹریفک میں جو رکشے ہیں, موٹر سائیکل رکشے ہیں, جو آپ کی گدا گاڑیاں ہیں, جو آپ کی اونٹ گاڑیاں ہیں جو لدی ہوئی ہوتی ہیں بڑی بڑی, یعنی اب گنے کا سیزن آنے والا ہے تو ان کے پیچھے کچھ نہیں لگا ہوتا ہے. وہ جو ریفلیکٹر نہیں لگایا, وہ جو پٹیاں جسے آپ کہتے ہیں روشن والی جو پٹیاں ہوتی ہیں ریفلیکٹر جو ہوتے ہیں تو وہ نہیں لگی ہوتی, جس کی وجہ سے ایک عام آدمی جو ہے نا اس کو سمجھ نہیں آتی کہ دھند کے جو میں آگے گیا تو آگے کیا ہوگا. اس میں پھر یہ صورتحال ہوتی ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ ہماری انتظامیہ کو اس طرح توجہ دینی چاہیے کہ وہ جتنے بھی ہیں ان پہ وہ لگائیں تاکہ ٹریفک میں آسانی ہو, پتہ ہو کہ ہمارے یہاں کیا ہے. خدا کا شکر ہے ابھی ہمارے یہاں اتنی زیادہ صورتحال نہیں مل, لیکن لاہور میں اس کے بڑی خاص ٹھیک ٹھاک جو ہے نا جی اموات بھی ہوئی ہیں, 25 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں لاہور میں ایکسیڈنٹل جو. ہاں جی, تو یہ اب نہ سموگ سے نہیں, سوری ڈینگی سے, ڈینگی سے یہ میں
بات کروں کہ سموگ آپ کو اس وقت اب عدالتیں ہماری ہائی کورٹ نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ یہ بند کر دیں تو گورنمنٹ نے کہا نہیں ہم سکول نہیں بند کرتے, پہلی بڑا لاس ہو چکا ہے. تو اس سموگ کے حوالے سے ہمیں بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور ہمیں بہتر مقصد طریقہ کار جو ہے نا اختیار کرنے کی ضرورت ہے. حفاظتی طور پہ ہمیں زیادہ متحرک ہونے کی ضرورت ہے. اب دوسرا آ جائیں ڈینگی کو. اب یہ بھی ایک بڑا ہمارے یہاں اس وقت میرا خیال ہے کیا خیال ہے, کیا حال ہے ڈینگی کے حوالے سے؟ آپ کو زیادہ اب تو کم ہو رہا ہے ہمارے تو لیا میں نہیں ڈینگی کے مریض آئے ہیں ہمارے نہیں لیا میں تو نہیں, لیا میں نہیں آئے, 2 تھے اور وہ بھی نہیں اب صحت مند ہو گئے ہیں. یہ سینٹرل پنجاب میں ہی زیادہ اس کا دباؤ رہا ہے اور کے پی میں تو. اچھا اب ڈینگی جو ہے سر, ڈینگی پچھلے جو ادوار تھے جن حکومتوں کے بھی ادوار رہے اس میں ڈینگی پہ قابو پا نہیں لیا گیا تھا تھوڑا سا. ہاں جی, انہوں نے فائٹ بڑی اچھی کی ڈینگی پہ. ہمارے ہاں آپ دیکھیے انجم صاحب کے محکمہ صحت اور دوسرے جو ادارے ہیں وہ 2-3 ماہ سے لگے ہوئے تھے. ہمارے پاس ہینڈ آؤٹس آ جاتے تھے کہ یہ لاروا ختم کیا گیا یہاں پہ اور ہم سپرے کر رہے ہیں اور وہ. لیکن جب وہ پچھلی حکومت تھی تو اس میں آپ کو دیکھا ہوگا کہ محکمہ کی ٹیمیں باقاعدہ فوگ سپرے کرتی تھی مشینوں کے ذریعے اور ہر محلے میں ہر گلی میں. یعنی آپ سپرے نہیں ہے ہمارے یہاں نہیں ہوا کیونکہ ہمارے یہاں. اچھا اس میں وہ جواز یہ پیدا کر رہے ہیں کہ جناب اس میں جو ہے نا انسانی صحت کے لیے بھی یہ مضر ہے جو سپرے ہم ملا کے اور بہت ہم کرتے رہتے ہیں اس سے بھی انسانی صحت متاثر ہوتی ہے. یہ کہاں تک درست ہے؟ یہ ڈیفینیٹلی درست ہوگا کیونکہ وہ ڈیزل میں ڈال کے تو وہ زہریلا سپرے ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے اس کے اثرات تو. اچھا دنیا میں سب سے زیادہ مواد جو ہے نا یہ اس وقت ڈینگی کے ذریعے ہو رہی ہے, مچھر کے ذریعے ہو رہی ہے. مچھر اس وقت چاہے ملیریا ہو سب سے زیادہ بڑا دشمن ہے. اچھا یہ جو ڈینگی کا جو مخصوص مچھر ہے نا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یار یہ کوئی اس کی ٹانگیں وانگیں بھی زیادہ بڑی ہوتی ہیں, جسامت بھی کچھ اور دھبے ہوتی ہیں, ان کے دھبے سفید یہ دگنی جسامت کا ہے عام مچھر. اچھا اب یہ جہاں پلتا ہے اس کا لاروا وہ آپ کے صاف پانی میں پلتا ہے, یعنی جس پانی کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بے ضرر ہے اور اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں جب بھی چاہیں, یہ گندے پانی میں نہیں جاتا, یہ صاف پانی میں جاتا ہے. صاف پانی میں اب صاف پانی میں جاتا ہے اور یہ لاروا پھر پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ لاروا جو ڈینگی کا مچھر بن کے جو ہے جی آپ کے گملوں میں, آپ کے ٹائر شاپ جو ہیں پہلے ہم آج کل تو میرا خیال ہے یہاں کوئی ایسا بھی میں نے تو نہیں دیکھا کہ کہیں کوئی یہ ٹائر شاپ کو جو نہیں انہوں نے کیا نہیں, لیکن وہ اویئرنیس تو ہماری پیٹرولنگ پولیس کی چیک پوسٹ جو ہیں وہ بھی دے رہی ہیں سب کو اور محکمہ صحت کی ٹیمیں بھی گئی ہیں. لیکن وہ جو پہلے ہوتا تھا نا تلفی کرنے والا اور ٹائر اٹھا کے تو جلا دینا اور وہ اس طرح کا سلسلہ. اچھا وہ جو میں نے آپ کو کہا نا اسموک میں کہ اتنے بندے فوت ہو گئے تھے, وہ لاہور میں 1300 سے زائد کیسز ہوئے ڈینگی کے اور 25 سے زائد افراد جو ڈینگی سے فوت ہوئے. اور وہاں تو ایک ایمرجنسی کی صورت حال ہے, ایک ایمرجنسی بن گئی ہے, انہوں نے باقاعدہ جو ہے نا اس کے. لیکن میرا خیال ہے کورونا کی سبب کورونا میں بہت ہم الجھے رہے, ہماری حکومت بر وقت جو ہے نا اس لاروا کو تلف کرنے کی تو توجہ نہیں دے سکی, اس وجہ سے یہ ڈینگی جو ہے نا جی. اچھا پھر پاکستان میں یہ عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ 3-4 سال کے بعد ایک مخصوص حالت ہوتی ہے ڈینگی کے حوالے سے, ڈینگی بڑے زور اور شدت کے ساتھ 3-4 سال کے بعد. یہ بڑا ایک خوفناک عمل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ ہماری جو کارکردگی ہے کبھی کبھی ہم لوگ سست ہو جاتے ہیں ان ڈینگی کے حوالے سے, اسموک کے حوالے سے, یا ایک وقت جب آتا ہے تو اس وقت ہم سوچتے ہیں اور اس کے بعد. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس آگہی مہم کو سارا سال چلتے رہنا چاہیے, لوگوں کو بتانا چاہیے کہ لوگوں کی کیا ذمہ داری. جہاں اب ڈینگی کے حوالے تو یعنی بہت خوفناک قسم کی خبریں آ رہی ہیں نا, اللہ ہمارے اس جنوبی پنجاب کے ان علاقوں کو بچائے. لیکن یہ ہے کہ یہاں میرا خیال ہے کہ ہماری جو انتظامیہ ہے وہ بھی تھوڑی سی کانشیس ہے, وہ بھی متحرک ہے, کرتے رہے اور کام بھی کیا. محکمہ صحت نے کورونا میں بھی ہماری کارکردگی بہتر رہی ہے بنسبت, یعنی اگر ہر چیز میں پولیو کے آپ دیکھ لیں ہماری انتظامیہ جو ہے اس پہ کافی, اور پھر ہمارے ہاں جو لوگوں کی اویئرنیس ہے وہ بھی بہتر ہے, تو یہ مل جل کے ہی کام ہوتا ہے. تو اچھا اس میں جو ایک سب سے بڑی بات جو میں نے آج دیکھ رہا تھا کہ جہاں پچھلے دور میں نا ڈینگی ٹیسٹ جو ہے نا 90 روپیز کا ہوتا تھا, 90 روپے کا ڈینگی ٹیسٹ, اور اب جو وہ ڈینگی ٹیسٹ جو ہے اگر آپ جا کے چیک کریں تو 750 روپے کا, اور وہ اگر
टोटल डेंगू टेस्ट कराए जाएँ तो वो तकरीबन जो है ना जी कोई 31,000 से ज़्यादा के एक्सपेंसेस है। अच्छा, उसमें बीमारी की आपके सारे टेस्ट कराए ना जी, वो 31,000 से ज़्यादा तकरीबन जो है ना जी वो 29,000 से ज़्यादा जो है ना उसके वो हो जाते हैं, टेस्ट हो जाते हैं। तो उसमें मैं समझता हूँ कि हमें जो है ना गवर्नमेंट को इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए कि हमारे जो सरकारी इदारे हैं वो टेस्ट की सहूलत मुहैया करें कम पैसों में। हर प्राइवेट हम लेबॉर्ट्री की तरफ भागते हैं, लोगों की तो नहीं है, इतने वसाइल नहीं है आम आदमी के। तो इसमें थोड़ा सा जो है ना जी वो 90 वाला जो है ना टेस्ट वो दस्तियाब होना चाहिए हमारे सरकारी हॉस्पिटल। ना चले, अगर आप कहते हैं कि महंगाई होगी 90 नहीं हो तो 180 में हो जाए, डबल हो जाए। लेकिन वो असल में जो मसला है ना जी हमारे यहाँ जी, हुकूमत ने तो जो हस्पतालों में पहले अद्वियात थी उनको मेंटेन करना उनके लिए मुश्किल हुआ है, वसाइल की कमी। अच्छा, लाहौर में तो ये हाल पता ये चल रहा है कि डेंगू के हवाले से जो बिस्तर थे वो कम पड़ गए। या उस वहाँ तो बिल्कुल अस्पतालों पे दबाव बड़ा उन्होंने डेंगू हॉस्पिटल करार दे दिया है। वो बाकायदा एक्सपो सेंटर जो है ना वो सारा पंजाब गवर्नमेंट ने, जी वहाँ वो अच्छा हमारे यहाँ पिछले एतवार में डेंगू वार्ड बन जाया करते थे और बड़ा, क्या इस दफा भी कुछ आया डेंगू? वो तो उन्होंने प्रिपरेशन अपनी तैयारी रखी है जी। अच्छा, वो डेंगू वार्ड भी बना है, लेकिन हमारे यहाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो सिलसिला चला नहीं, 2 मरीज थे। लेकिन हमें एहतियात करनी चाहिए, हमें बिल्कुल एहतियात मुकम्मल यानी अपने तो बुनियादी तौर पे। हाँ जी। अच्छा, इस मच्छर की बड़ी एक क्लासिकल खूबी है। क्लासिकल खूबी क्या है, बड़ी अजीब सी, कि ये तुलुए फजर और तुलुए आफ्ताब उस वक्त 2 वक्त में अटैक करता है। यानी दिन में सारा दिन जो है वो आपको कुछ नहीं कहेगा। जो ही आप सुबह उठेंगे, क्योंकि लोगों ने पहनी होती हैं वो मकसद है कि शर्ट्स पहनी होती हैं, तो वो आपकी नंगी जगहों को टारगेट करता है। और फिर आपके घर में अगर कोई अल्लाह ना करे डेंगू का मरीज हो जाए तो दूसरे लोग उनसे बचें। और इससे बेहतर, सबसे बेहतर बचाव का तरीका यही है, समोग हो, कोरोना हो या आपका डेंगू हो, ये तीनों जो हमारे यहाँ एक मुतहर्रिक वबाएँ हैं, उनका सिर्फ एक ही हल है कि हम एहतियात करें। अच्छा, इनमें सब में देखा यह है कि वो जी कहते हैं आप अपने जो खुले हिस्से हैं वो, अब स्मोक में भी यही है, खुले हिस्सों को धोएं, चेहरों को धोएं और अपने आप को मुकम्मल कपड़ों में महफूज रखें। ये मच्छर से बचने का एक अच्छा तरीका है। फिर वो अपना स्प्रे करें। तो इसमें हमें, और ख़ासतौर पर बच्चे और जो बूढ़े लोग हैं, वो दमे की शिकायत हो सकती है अगर आप स्मोक में निकलेंगे। अगर आप डेंगू में जाएंगे बाहर, अच्छा डेंगू के बारे में वो कहते हैं कि आप सैरे वैरे भी थोड़ा सा एहतियात से करें, क्योंकि मच्छर बहुत होता है। और हमारे यहाँ मच्छर भी इसी तरह होता है ना सर, जैसे आप अभी हम बात कर रहे थे, अब वो यहाँ फेंक गए थे, यहाँ से उठाए उन्होंने फेंक दिया होगा। अब ये डंप होने वाला जो नहीं पता कि हमारा जो कचरा है उसमें, पता है ये हमारा शहर का जो फजला और सारा जो कचरा है वो कहाँ गिराया जाता है पता है? इस पे भी हम एक प्रोग्राम करेंगे 2-3 साइड कि अब हमें ये तोहफा कहाँ, हमारे सारे जो है हमारे कहाँ ताइफ ये इकट्ठे हो गए। तो ये जनाब सूरत हाल है। अल्लाह हम सबको बचाए और सेहतमंद रखे, आपको भी और हम सबको भी। नाजरीन, ये जो समोग है ये बुनियादी तौर पे 2 चीज़ों का मजमूआ है कि धुंध के जो ज़रात हैं या आबी पार्टिकल हैं उनके साथ जब धुआं मिलता है और ये जो हमारी धूल है, डस्ट जो उड़ती है फ़िज़ा में, वो शामिल होके तो वो फिर स्मोक का बायस बनती है। और इसमें बड़ी वजह जो है इंसान खुद है। हमारे जो धान की फसलों के इलाके हैं और अब हमारे कच्चे में भी बहुत बड़े एरिया पे चावल काश्त होता है। चावल की काश्त के बाद अमूमी तौर पे उनकी जो होते बाकियात बच जाती हैं, जो उनके होते हैं, उनमें कीड़े होते हैं। तो उन कीड़ों को मारने के लिए जो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम किया हुआ है किसानों ने, वो ये करते हैं कि खेतों को आग लगा देते हैं और वो खुश्क जब वो चलती है उसके फसलों की बाकियात, तो उसमें बड़ी तादाद में धुआं होता है। अगर आप इन दिनों लाहौर जाएँ, बावजूद इसके कि हुकूमत ने बड़ी सख्ती की हुई है और उस पर बार बार रेडियो पे, टीवी पे कहते भी हैं कि ये इसमें बड़ी सज़ा है, उसके बावजूद अगर आप मोटरवे से या किसी सड़क से आप चले जाएं तो आपको खेतों के खेत जलते हुए नज़र आएंगे और धुआं ही धुआं जो है ना वो फैलता हुआ नज़र आएगा। हमारे यहाँ धुआं की सबसे बड़ी जो
لیا کے علاقہ میں وجوہات ہیں، اس میں اینٹوں کے بھٹے ہیں، وہ تو کافی زگ زیگ ٹیکنالوجی ایک متعارف ہوئی ہے، اس پہ کنورٹ کر دیے گئے ہیں۔ لیکن ایک بڑی وجہ یہ ہے جو ہمارے سڑکوں کے ساتھ ساتھ کوئلہ بنانے کی بھٹیاں بنی ہوئی ہیں، اس سے دو نقصان ہو رہے ہیں۔ ایک تو سموگ میں اضافہ ہو رہا ہے، دوسرے ہمارے جو جنگل ہیں وہ کاٹے جا رہے ہیں، جس سے ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اپنے گرد و نواح کا اہل خانہ کا خیال رکھیے گا۔ حاضر ہوں گے اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ ہر قسمی بیماریوں کے علاج کے لیے تشریف لائیں۔ اوقات معائنہ 4 بجے شام تا 9 بجے رات، بمقام احمد چلڈرن کلینک، بالمقابل ذکریہ سائنس اکیڈمی، نزد جوگی موڑ لیا۔ برائے رابطہ 0302784613۔ تعلیم ہر انسان کا بنیادی حق، اور اچھی تعلیم باپ کا حسین تحفہ اس حسین مقصد کی تکمیل کر رہا ہے۔ دی لرننگ اسکول سسٹم لیا، ایک ایسی درسگاہ جو شہر بھر میں ہے سب سے بہترین اور باکفایت۔ یہاں تعلیم نہیں بلکہ معیاری تعلیم دی جاتی ہے۔ ڈسپلن ہے ہمارا پہلا سبق، تاکہ بچے بنے ایک کارآمد شہری۔ خوشنما کلاس رومز، اور ہر کلاس میں بچوں کی مناسب تعداد کی وجہ سے انفرادی توجہ۔ 5th کلاس کے PEC کے امتحان 2014 میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن لینے والا ادارہ۔ اسکول کی طرف سے بچوں اور اساتذہ کی پک اینڈ ڈراپ کے لیے فراہم کردہ ارزہ ٹرانسپورٹ، سیکیورٹی کیمروں کی مدد سے 24 گھنٹے نگرانی۔ اب آپ کے بچے اور ہم بنا رہے ہیں ان خوابوں کو تعبیر۔ شروع سے ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ ہم یہاں خاص طور پہ ان بچوں کو یا ان والدین کو یہاں فیسیلیٹیٹ کریں جو بہت زیادہ مہنگی فیسیں ادا نہیں کر سکتے۔ دی لرننگ اسکول سسٹم لیا کی تاریخ کا جدید ترین رہائشی منصوبہ، بہترین لوکیشن پر واقع سمی گارڈن، مین بائی پاس روڈ لیا، میونسپل کمیٹی کی حدود میں گورنمنٹ سے منظور شدہ، جو یونیورسٹیز، کالجز اور اسکول کے عین درمیان واقع ہے۔ ماہر بشیر موورز اڈا کے ساتھ اور سبزی منڈی کے قریب ترین، خوبصورت ڈیکوریٹڈ انٹرنس، کارپیٹ روڈ، مین انٹرنس 60 فٹ، 40 فٹ اور 30 فٹ فلی کارپیٹڈ، بہترین سیوریج سسٹم، سنگل لائن کی بجائے ہر گلی میں ڈبل سائڈ سیوریج اور ہر پلاٹ کا اپنا سیوریج کنیکشن، سوئی گیس، مکمل 4 دیواری، سنگل سائڈ انٹری، سیکیورٹی کیمرہ، 2 پارکس جن میں بچوں کے لیے جھولے، سلائڈز اور گرینری کا انتظام، ماہانہ اقساط کی وصولی اور حساب کتاب کا بہترین کمپیوٹرائزڈ نظام، کمیونٹی سینٹر کے لیے بہترین جگہ مختص، ترقیاتی کام تیزی سے جاری، نقد و آسان اقساط پر پلاٹ حاصل کریں۔ سمی گارڈن، مین بائی پاس روڈ لیا، اور پروجیکٹ آف خالق داد بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لیا۔ برائے رابطہ 0308-470-7700، 0304-4900-342۔ مرغی کے تازہ گوشت کا بڑا پوائنٹ، گولڈا شریف چکن شاپ، MM روڈ، فتح پور۔ شادی بیاہ تقریبات پر بازار سے برعایت، ایمرجنسی کی صورت رات میں کسی بھی وقت گوشت حاصل کریں، 24 گھنٹے سروس۔ ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں، صرف گولڈا شریف چکن شاپ تشریف لائیں۔ زیر نگرانی چودھری اشتیاق احمد۔ لیا میں پہلی بار میڈیکل ٹیکنالوجی کے 4 سالہ BS ڈگری پروگرامز کا آغاز، DPT ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی، MLT میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی، OTT آپریشن تھیٹر ٹیکنالوجی، RIT ریڈیوگرافی اینڈ امیجنگ ٹیکنالوجی اور ہیومن نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس میں داخلے جاری ہیں۔ 3.5 ایکڑ وسیع کتا اراضی پر کیمپس کا قیام، شاندار جدید عمارت، FCPS اور MPhil سٹاف کی زیر نگرانی، ہر شعبہ کے لیے الگ جدید لیبارٹری، تربیتی سیشنز کے لیے قادر علی ہسپتال لیا سے الحاق، سرکاری یونیورسٹی سے الحاق اور ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے منظور شدہ ادارہ۔ داخلہ فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ 15 دسمبر ہے۔ ڈاکٹر یحییٰ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل
साइंसेज लैया, चौक आजम रोड, बिलमुकाबल रिवाज होटल. फोन 0330-394-6700 and 0300-124-6700. अल्हम्दुलिल्लाह, लैया की तारीख के पहले हाईली क्वालिफाइड डबल FCPS चाइल्ड स्पेशलिस्ट और न्यूनेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद आसिफ खान मेरानी, MBBS किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर, MCPS पीड्स, FCPS न्यूनेटोलॉजी, साबिक सीनियर रजिस्ट्रार व असिस्टेंट प्रोफेसर